اور اب آپ کو بتائیں کہ پسنی گوادر اور میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملوں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ملک دشمن عناصر کے ایجنٹ ٹاؤٹس اور ٹرولز نے پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے افتخار شیرازی سے۔ جی شرائع صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل ایسے میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے وارداتوں میں پچھلے کچھ دنوں سے بڑی تیزی آئی ہے، اور بالخصوص 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں مسلح افواج کے 4 جوان شہید ہوئے، جبکہ 4 نومبر کو ایک ناکام حملے میں میاں والی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس سے ناکام بھی بنایا گیا، اور وہاں پہ جو 9 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک بھی کیا گیا۔ لیکن جہاں یہ حملے ملک دشمن عناصر زمین پر کر رہے ہیں، ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وہاں دوسری طرف جو سائبر سپیس اور سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ بھی انہی ملک دشمن عناصر کی جانب سے جو ان کے ایجنٹس ہیں اور جو ٹرالرز ہیں وہ پاکستان مخالف ایک جنگ انہوں نے وہاں پہ بھی شروع کر دی ہے۔ اور سب سے پہلے 3 نومبر کو رات بھارتی ایجنسی روانے سے جڑے ایک ایکس اکاؤنٹ فرنٹل فورس بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس نے آج ہونے والے میاں والی حملے کا اشارہ کیا تھا، اور بتا رہے تھے گویا کہ کیسا ہونے جا رہا ہے، اور کہا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ہندوستان کی جو بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ہے را اس کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ اگر ان اکاؤنٹ کو وہاں پہلے بتا دیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں کی ہونے والی وارداتوں کی زیادہ تر منصوبہ بندی بھارت اور افغانستان میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح آج میاں والی ایئر بیس پر حملہ ناکام ہو گیا تو انڈین میڈیا نے فوری ایک حرکت میں آیا اور 9 مئی کی تصاویر دکھا کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایئر بیس پر ایئر فورس کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور پاکستان کو ہونے والے نقصان پر وہاں پہ لوگ ایک طرح سے خوشیاں منائیں۔ تو یہ ایک وہ فیک تصاویر تھیں جن کے نتیجے میں ایک تاثر دیا گیا کہ شاید وہاں پہ دہشت گرد اپنی کارروائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ افسوسناک طور پر ایک سیاسی جماعت سے جڑے کچھ گھٹیا جو ٹرولز ہیں وہ بھی ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے سانحہ الاسبیلا کی طرز پر پسنی گوادر میں شہید ہونے والے فوجیوں کی بے حرمتی اور حد سرائی کر رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈا میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سیاسی جماعت سے متعلق جڑے پاکستان میں بیٹھے اور کچھ اسی طرح کے کچھ اور بھی ٹرالرز ہیں جو انتہائی مظلوم انداز میں آج کے ایئر بیس کے حملے پہ ایک طرح سے خوشی منا رہے ہیں، کہ جو قابل افسوس بات ہے اتنا بڑا ایک نقصان اگرچہ نہیں ہوا اور دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس معاملے کو لے کے بھی بڑے خوش ہیں، اور وہ ان کے جو ٹرولز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم سے افغان باشندے ان کو واپس بھیجنے کا جو عمل شروع کیا ہے، اور دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات اور ان عناصر کے موجود کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہرحال پاکستان کی یہ جو کوشش ہے کہ پاکستان میں جو ان رجسٹرڈ غیر قانونی طور پہ جو افغان باشندے ہیں جو کوئی اور رہ رہے ہیں ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، تو ان کوششوں کو بھی بنیادی طور پہ ناکام بنانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ٹرینڈز لائے جا رہے ہیں، اور اس معاملے کو لے کے پاکستان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اگرچہ پاکستان یہ سب کچھ اپنی سلامتی اور یہاں پہ بسنے والے عام شہریوں کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف گراؤنڈ پہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد لانچ کیے گئے ہیں پاکستان کے خلاف، بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک مربوط مہم چلائی جا رہی ہے ان تمام واقعات کو لے کے، اور اس کے نتیجے میں اب پاکستان کو ایک طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ فیک تصاویر بھی ہیں گویا کہ وہ بھی میڈیا پہ جاری کر کے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ان حملوں کے نتیجے میں پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرینڈ سے جو سامنے آئے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر 2 فرنٹ سے گویا کہ گراؤنڈ پہ دہشت گرد اور راج ایجنسی کے ساتھ مل کے NDS کے ساتھ مل کے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ پاکستان مخالف اس مہم میں وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ جی بہت شکریہ افتخار شیرازی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔